بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیجہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائیں جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا ان سے نہ کلام کرتا ہے اور نہ انہیں ہدایت دیتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے تو فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 4 آیات سورۃ الاعراف کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ آیت نمبر 148 سے لے کر 151 تک۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن کے بعد ایک سامری نام کا شخص تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جسے بنی اسرائیل اس کی بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اس سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطی فرعون کی قوم کے لوگ تھے ان سے استعمال کی خاطر بنی اسرائیلیوں نے ان سے لیے تھے۔ اب فرعون اور اس کی قوم چونکہ وہ دریائے نیل میں ہلاک ہو چکی تھی اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے۔ اور سامری ابھی میں آپ کو بتا چکا کہ بنی اسرائیل میں اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ جو کہتا تھا لوگ اس کی بات کو اہمیت بھی دیتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو لوگ مانتے ہوں، اگر وہ غلط کام کا حکم دے تو کبھی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ایک قانون یاد رکھیے گا، لا معصیت لخالق، یعنی اللہ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر یہ جو سامری تھا، اب اس کی بات پر لوگوں نے عمل کیا، اور سامری کا یہ کام تھا کہ یہ سونے کو ڈھالنے کا کام جانتا تھا۔ اب اس نے پوری بنی اسرائیل کے جس عورت کے پاس بھی زیورات تھے یا مرد کے بعد ان سب سے زیورات کو جمع کر کے اس نے سونے چاندی کو ڈھال کر ایک بے جان بچھڑا بنایا۔ پھر سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کو جب دیکھا تھا، یہ آگے 16ویں پارے میں آئے گا لیکن میں اس کا خلاصہ کیونکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ گھوڑا کیا تھا وہ خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا تھا۔ تو اس نے گھوڑے کے سم کے نیچے سے اس نے دیکھا تھا کہ جبریل امین کے جہاں گھوڑے کا سم لگا تھا وہاں کی اس نے مٹی اٹھا لی، اور اس مٹی کو وہ جانتا تھا کہ یہ تبرک
اس میں جان ہے اس مٹی میں۔ اب اس نے کیا کیا، مفسرین نے لکھا تفسیر خازن میں کہ اس نے اس مٹی کو اس بچھڑے میں ڈالا، اور اس کا اثر یہ ہوا اس مٹی کا کہ اس نے بظاہر تو بنایا تھا سونے چاندی سے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ جیسے اس نے اس مٹی کو ڈالا تو وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا۔ اور دیگر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوا تھا، یعنی وہ سونے کا ہی اور چاندی کا ہی بچھڑا تھا۔ اور اب جب اس نے مٹی ڈالی تو پھر ہوا کیا کہ وہ ڈکارنے لگا، یعنی گائیں جیسے آواز نکالتی ہیں آپ نے سنی ہوگی، ایسی اس میں سے آواز آنے لگی۔ اب سامری نے بنی اسرائیلیوں کو بہکایا۔ مفسرین کہتے ہیں 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی سب نے اس بچھڑے کو معبود سمجھ لیا، یعنی سامری نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور اس کی عبادت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ 12,000 لوگ مفسرین کہتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ اس سے محفوظ رہے، اور یہ لوگ اتنے بے وقوف و کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے بے عقل تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچھڑا نہ ان سے بات کر سکتا تھا، صرف ایک آواز نکالتا تھا، اور نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا تھا، تو یہ معبود کیسے ہو سکتا تھا؟ حالانکہ بنی اسرائیل یہ جانتے تھے، اور اللہ نے فرعون جب ان پر ظلم کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے آپ سن چکے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی نشانیاں دکھائی تھی، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ ہمارا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ ہادی ہے، اور نبی کے واسطے سے وہ مخلوق سے کلام فرماتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کلام کسی مخلوق سے نہیں کرتا۔ یہ سب باتوں کو جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور یہ جانتے تھے کہ یہ پتھر کی طرح ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی عبادت سے اعراض کر کے ایسے عاجز اور ناقص بچھڑے کو پوجا، تو قرآن نے ان کو ظالم کہا، یعنی یہ بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، کہ جس رب کو جانتے تھے اس کے باوجود انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا اور رب کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ظالم ٹھہرے۔ پھر جب اپنے اس کرتوت پر وہ شرمندہ ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی، تو وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے، اور سامری نے انہیں گمراہ کیا تھا۔ فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف پلٹے، کیونکہ اللہ نے کوہ طور پر ہی بتا دیا تھا کہ سامری نام کے شخص نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت زیادہ جلال والے تھے، جب آپ لوٹے تو قرآن بتاتا ہے بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ انہیں خبر دے دی تھی اللہ نے کہ ان کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ آپ کو جلجلاہٹ اور غصہ جو تھا وہ سامری پر تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر، کیونکہ حضرت اللہ رب العالمین نے پہلے سے یہ ساری باتیں بتا دی تھی۔ تو اب یہ جو قرآن مفسرین کہتے ہیں اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آئے تو آپ نے غم و غصے میں اپنی قوم سے کہا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا شرک کرنے لگ گئے، اور تم نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ میں توریت لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، تم میرا انتظار نہ کر سکے۔ ایک تو یہ بھی قول ہو سکتا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا دوسرا معنی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام اور اپنی ان قوم کے لوگوں کو جو 12,000 تھے جنہوں نے بچھڑے کو نہ پوجا تھا، کہ ان سے کہا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، تم نے ان لوگوں کو بچھڑا پوجنے سے کیوں نہ روکا کہ اس سامری نے ایسا ان کو گمراہ کیا، اور تم نے میرے آنے میں یعنی میرے حکم میں یعنی تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی اور میرے توریت لے کر آنے میں انتظار نہ کیا۔ اور اس کے بعد اتنا غم و غصہ تھا کہ آپ جو اللہ کی طرف سے توریت لائے تھے، کل میں بتا چکا تھا کہ وہ 7 تختیاں تھیں یا 10 تھیں، اور وہ زبرجد یا زمرد کی تختیاں تھیں۔ آپ کا غم و غصہ اتنا تھا کہ آپ نے اسے زمین پر رکھ دیا اور
اس کے بعد اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اور آپ نے کیوں کھینچا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی قوم کا ایسی بدترین گناہ میں مبتلا ہونا آپ کی طبیعت پر نہایت شاق گزرا تھا۔ اب تب ہارون علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ ان کے بال کھینچے ان کے بھائی نے، تو فوراً کہا اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ یہ بنی اسرائیل مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ جس سے وہ خوش ہوں اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی اے میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی افراط و تفریط یعنی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو تم مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ یہ دعا آپ نے کیوں مانگی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دعا اس لیے مانگی تاکہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جو غم انہیں ہو گیا تھا وہ بھی غلط ہو جائے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اسی آیت میں آیا کہ تختیاں آپ نے زمین پر ڈال دی۔ مفسرین نے لکھا کہ جب آپ اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو دینی حمیت کیسی ہونی چاہیے، دیکھو اللہ کے نبی سے سیکھو کہ کیسی دینی حمیت تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب شرک کیا گیا تو آپ اس غیرت آپ کی ایسی تھی کہ آپ شدید غضبناک ہوئے اور عجلت میں توریت کی تختیاں زمین پر رکھ دی تاکہ آپ کا ہاتھ جلدی سے فارغ ہو جائے اور اس ڈالنے میں کوئی یہ نہ سمجھے۔ یہ بھی ادب علماء سکھاتے ہیں ہمیں کہ آپ نے توریت کی تختیوں کی بے حرمتی کی تھی، جیسے کئی لوگوں نے ایسے بھی لکھا کہ آپ نے تختیاں پھینک دی تھی۔ اب جس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہو، کیا اللہ کا نبی ایسا کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ آپ نے وہ زمین پر رکھ دی تھی۔ اور بعض مفسرین نے ان کی وہ تفسیر میں آپ کو یہ بھی ملے گا وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اگر وہ ٹوٹ بھی گئی تھی تو یاد رکھیے کہ عجلت میں جب کوئی چیز جلدی سے رکھی جائے تو ٹوٹ سکتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کبھی ایسی کوئی غرض نہ تھی اور نہ ان کا گمان میں ایسا تھا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ آپ اس وقت اتنے غم و غصے میں تھے کہ آپ نے زمین پر وہ تختیاں رکھ دی تھی۔ یہ صرف آپ کی دینی حمیت تھی اور وہ فرط غضب کی وجہ سے آپ نے جلدی سے ان تختیوں کو زمین پر رکھ دیا تھا۔ اسی آیت میں 4 آیت میں ایک اور لفظ آیا کہ جب ان کے بال کھینچے تو انہوں نے کیا جملہ کہا کہ تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شماتت۔ یہی لفظ آیا فلا تشمت، یعنی تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ شماتت کا کسے کہتے ہیں تو یہ سن لیجئے، یہ باطنی بیماری ہے، اور یہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کی تکلیف پر خوش ہونا۔ اب کیسے؟ فی زمانہ ہمارے یہاں دینی ہو دنیاوی ہو، دونوں شعبوں میں شماتت کے نظارے بہت ملتے ہیں اور بہت عام ہیں۔ مذہبی لوگ ہوں، کاریگر ہوں، دکاندار ہوں، کارخانے والے ہوں، فیکٹری والے ہوں، مل والے ہوں، ملازمت کرنے والے ہوں، کسی بھی کمپنی کے لوگ ہوں، ادارے ہوں، بینک میں جاب کرنے والے ہوں، ان کی اکثریت آپ دیکھیں گے، اگر آپ ملاحظہ کرتے ہوں تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ وہ اس کام میں نظر آتے ہیں۔ اور میں بھی یا میں ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کب خوشی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے ہماری دوستی ہو، جس سے ہماری چاہت ہو، محبت ہو، کوئی ہمارے انڈر میں ہو، جب وہ ہمارے ساتھ غلط کر جاتا ہے یا اس سے ہماری دشمنی ہو جاتی ہے تو اب کیا ہوا؟ ناراضگی ہو گئی۔ ناراضگی ہوئی تو پھر اب اتنی ناراضگی ہو جاتی ہے کہ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا جو دشمن ہے وہ، یا جس سے میں ناراض ہوا ہوں، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، یا اس کے یہاں ڈاکہ ہو گیا، اس کے یہاں چوری ہو گئی، یا اس کا کسی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا، یا حادثہ ہو گیا، یا مقدمے میں وہ پھنس گیا، پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی، یا اس کا گاڑی کا نقصان ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے، الغرض کتنی بھی بڑی مصیبت میں پھنس جائے، تو جو ناراض ہوتا ہے، میرے جیسے اگر میں اپنے اوپر رکھ کر کہوں تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں
کہ یا وہ لوگ اس جملے کو ادا کرتے ہیں کہ جو زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی باتوں میں بڑے باتونی ہوتے ہیں اور بے عمل بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، تو یہاں تک بول پڑتے ہیں، دیکھا نا مجھے ستایا تھا تو اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، میری بد دعا لی تھی، یہ ہماری گھر کی خواتین، ہم سب اس طرح کے جملے کہ میرے ساتھ اس نے برا کیا تھا تو اب اس دیکھو اس کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ اور گویا کہ مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی سر بستہ رازوں کو جاننے والا، اور وہ جو آپ بدولت ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا اس نے سمجھ لیا کہ مصیبت کسی پر آئی تو وہ اس سے پہلے سے پتا تھا اور اس نے لوگوں کو بتا دیا، دیکھا نا کہ مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اس کے اوپر کتنی بڑی تکلیف آئی۔ اب سنیے، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول رکھتا ہوں، اس بیماری سے ہم سب نے بچنا ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں آتی ہے، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کی شماتت، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کرنا، اگر کیا تو اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اگر کسی نے اپنی بھائی پر جس سے ناراض ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، یہ خوش ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو نے اظہار مسرت کیا، اللہ اس پر رحم کر دے گا، اسے نکال دے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی وہ بڑی قابل غور ہے۔ اسی شماتت کے اس میں کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا بڑی خطرناک ہے، اس کی سزا جو ہے وہ برا خاتمہ ہے، اور ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور یہ گناہ جو ہے وہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں اور مجھ سے بڑی بڑی کرامت ہو جاتی ہے، یعنی میں کسی کے لیے کچھ کہہ دوں تو اس کا ہو جائے گا، اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ جو دعویٰ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ کی پناہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، ایسا کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی مصیبت پر دل میں خود بخود خوشی آ گئی تو اس میں اس کا قصور نہیں، یعنی اتنا اس نے تنگ کیا تھا، یعنی اتنی اس نے تکلیف پہنچائی تھی، اب اچانک آ گئی، اس نے دل سے اظہار نہیں تو اس میں اس کا قصور نہیں، لیکن اب اس خوشی پر اس کو فوراً یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو دل سے نکالے۔ یعنی کسی کو تکلیف پہنچی، کوئی ظالم تھا، ہر وقت ظلم کرتا رہتا تھا، اگر اس کو پھر بھی دل سے نکالنے کی کوشش کرے، اگر اس نے خوشی کا اظہار کیا، جیسے کہ وہ جملے کہ حالانکہ کر کچھ نہیں سکتا تھا لیکن جب اس کو مصیبت پہنچ گئی، دیکھا نا میں نے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ ہوگا، تو اب جو یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی مسلمان کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، اور اس سے بچنا، کیونکہ میرے آقا جو دعا کرتے تھے ہم سب کو بھی وہ دعا کرنی چاہیے۔ میرے آقا حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں سخت مصیبت، بدبختی کے آنے، بری تقدیر اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ دعا بندہ مانگتا رہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، بعد میں ان کے طعن و تشنیع کے تیر میری طرف آئے، بری تقدیر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بدبختی کب آتی ہے؟ جب انسان ایسے جملے استعمال کرتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے اور سخت مصیبت سے۔ اور اسی آیت میں جو 4 آیات ہم نے سنی، اس میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی، قال رب اغفر لی ولی اخی، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا مغفرت کی امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی اپنی دعا میں شامل فرمایا، حالانکہ ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی، اور یہ دعا کرنا اس وجہ سے تھا، مفسرین نے فرمایا تاکہ اس دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی دل جوئی ہو جائے اور قوم کے سامنے پتہ چل جائے کہ میرا بھائی کا اکرام بھی ہے، یعنی وہ جو غصے کا اظہار بھی کیا تھا تو
تو پھر عزت دے کر بھی بتا دیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی غصے کا بھی اظہار ہو جاتا ہے اور کبھی اظہار وہ اکرام بھی ہوتا ہے، وہ دونوں آپ نے کر کے دکھایا۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا